محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف عظمت و کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ بعدہ انگنت درود السلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم، بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ گرمی کی شدت سے ہم اور آپ بے انتہا پریشان ہیں، اور اس گرمی کی وجہ سے یا دھوپ کی شدت کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہمارے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت ہی اہم مسئلہ جس پر انسان کی زندگی کا انحصار ہے، پانی۔ ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں، ہمارے نلوں میں، ہمارے ہینڈ پمپوں میں پانی کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ نلوں سے پانی کا نکلنا کم ہو گیا ہے۔ بعض جگہیں ایسی ہیں، بعض مواضعات ہمارے اسی علاقے میں ایسے ہیں کہ وہاں پانی کا نکلنا بالکل بند ہو گیا، ختم ہو گیا۔ پانی ہمارے نلوں سے بالکل غائب ہو چکا ہے، ایک قطرہ بھی پانی نہیں نکل رہا ہے۔ اس پانی کی ہماری زندگیوں میں بڑی اہمیت ہے۔ ہماری زندگی کا انحصار اسی پانی پر ہے اور کم پر کچھ ہے۔ ہم ایک مقولہ سنتے رہتے ہیں، جل ہی جیون ہے، پانی ہی زندگی ہے۔ انسان کی زندگی کا انحصار ہی نہیں بلکہ انسان کے علاوہ تمام حیوانات اور ان کے علاوہ پیڑ پودے اور جمادات بھی پانی کے محتاج ہیں۔ انسان کو اگر پانی نہ ملے تو انسان کچھ دنوں کے بعد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ کھانا انسان کو نہ ملے تو ایک لمبی مدت تک وہ گزارا کر سکتا ہے، لیکن اگر انسان کو پانی میسر نہ ہو تو پیاس کی شدت کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے وہ انسان بہت جلد اس دنیا سے ختم ہو جائے گا اور بہت ہی جلد وہ مر جائے گا۔ پانی کی ہماری زندگیوں میں بڑی اہمیت ہے۔ تو ایسے ہی اگر ہمارے پیڑ پودوں، باغات، کھیتیوں کو اگر پانی میسر نہ ہو، وہ سیراب نہ ہو سکیں، ان کی سینچائی نہ ہو سکے تو وہ بھی دم توڑ دیں گی۔ ہمارے باغات میں جو پیڑ اور پودے ہیں وہ سوکھ جائیں گے اور ہماری کھیتیاں، لہلاتی ہوئی کھیتیاں، ہری بھری کھیتیاں، وہ پانی کے نہ ملنے کی وجہ سے سوکھ جائیں گی، دم توڑ دیں گی، اس میں کوئی دم نہیں رہ جائے گا، ختم ہو جائیں گی، کوئی اناج نہیں پیدا ہوگا، کوئی غلہ اس میں پیدا نہیں ہوگا۔ تو اس پانی کی ہماری زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے پانی کی عظمت کو، پانی کی اہمیت کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے وافر مقدار میں پانی عطا کیا ہے، ہم خوش نصیب ہیں۔ بہت سارے علاقے ہمارے اسی ملک کے اندر اور پڑوسی ملک کے اندر کتنے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں لوگ ایک ایک بوند پانی کے لیے، ایک ایک قطرے پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ پانی کے لیے لمبی لمبی لائنیں لگتی ہیں، پانی کے لیے جھگڑے ہو جایا کرتے ہیں، پانی کے لیے ایک دوسرے کا قتل ہو جایا کرتا ہے۔ یہ ساری پریشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ ہم جس خطے میں ہیں، جس علاقے سے ہمارا تعلق ہے، وہ علاقہ
ابھی پانی اس علاقے میں ابھی پانی کسی حد تک موجود ہے، جبکہ ہم اور آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ یہاں کی جو سطح آب ہے، واٹر لیول جو ہے وہ کم ہو چکا ہے، پانی ہم کو میسر نہیں ہو رہا ہے، جس مقدار میں ہم کو پانی چاہیے اس مقدار میں ہمیں پانی نہیں مل رہا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو پانی کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے، پانی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نہاتے دھوتے غسل کرتے وضو بناتے ہوئے ہر اعتبار سے ہمیں اور آپ کو پانی کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ پانی اللہ رب العالمین کی بعض علماء کے خیال کے مطابق یہ پانی پہلی مخلوق ہے اللہ رب العالمین کی، اور بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا عرش یہ پہلی مخلوق ہے۔ بہرحال یہ پانی یہ اللہ رب العالمین کے اول ترین مخلوقات میں سے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے جب انسانوں کی تقدیریں لکھی گئی تھی، جب ہماری اور آپ کی تقدیریں لکھی گئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50,000 سال پہلے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہماری تقدیریں لکھ دی گئی ہیں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر تھا۔ معلوم ہوا کہ پانی اس وقت سے موجود ہے، اور اس پورے کرۂ ارضی، پورے روئے زمین، پوری کائنات کا 2/3 حصہ پانی ہے، 1/3 حصے پر آبادی ہے، اور انسان کے جسم میں بھی بعض اطباء کے خیال کے مطابق، سائنسدانوں کے خیال کے مطابق 70% پانی ہے، اور اسی لیے پانی کی تھوڑی کمی ہو جاتی ہے، ہاسپٹل میں ہم داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے پانی چڑھایا جاتا ہے ہمارے سکون اور راحت کے لیے۔ تو پانی کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پانی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر چیز کو، ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے ان تمام کو پانی سے پیدا فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ وہی ہے وہ ذات جس نے آسمان سے بارش کو نازل کیا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے اسی پانی کے ذریعے سے ہر قسم کے پودے اگا دیے، ہر قسم کے نبات ہم نے اگائے۔ یعنی جو پانی اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا، اللہ رب العالمین نے جو پانی یہاں اس روئے زمین پر نازل کیا، اللہ رب العالمین نے اس پانی کے ذریعے سے پودے اگائے، پیڑ پودے اگائے، ہماری کھیتیاں سیراب کی، ہمارے غلے پیدا ہوئے اس کے ذریعے سے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس پانی کے سلسلے میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ جتنی بھی چیزیں اس روئے زمین میں ہیں یا دنیا آسمان و زمین میں ہے، آسمان و زمین کے اندر ہے، آسمان و زمین کے درمیان میں ہے، ان تمام کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہم اس میں ایک متعینہ مقدار، ایک مقرر مقدار کے ذریعے سے، ایک معلوم مقدار کے ذریعے سے ہم اسے نازل کرتے رہتے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَا فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ ہم نے ہواؤں کو، بوجھل ہواؤں کو بھیجا، بوجھل ہواؤں کو ہم نے بھیجا،
فأنزلنا من السماء ماء، اور ان بوجھل ہواؤں کے ذریعے سے ہم نے آسمان سے بارش نازل کی۔ جو بدلیاں آتی ہیں ان بدلیوں میں، یعنی ان بدلیوں کو ہم نے بوجھل ہواؤں کے دوش پر بھیج دیا۔ یہ ہوائیں ان بدلیوں کو لے کر کے چلی اور ان بدلیوں نے بارش نازل کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور ہم نے اس پانی کے ذریعے سے تمہیں سیراب کیا، اس پانی کو ہم نے تمہیں پلایا۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس کے خزانہ کرنے والے نہیں ہو، اس کو تم اپنے ٹینکوں میں بھرنے والے نہیں ہو، اس کو تم محفوظ نہیں کر سکتے ہو، تمہارے اندر اتنی سکتی نہیں ہے کہ تم اس کو محفوظ کر سکو۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اللہ کی کامل قدرت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو آسمان سے بارش نازل کی اس کو ہمارے لیے محفوظ کر دیا۔ ندیوں میں اللہ رب العالمین نے اس پانی کو داخل کیا، نہروں میں اللہ رب العالمین نے داخل کیا، تالابوں میں داخل کر دیا، مختلف جگہوں پر اللہ رب العالمین نے پانی کو محفوظ کیا۔ زمین کے اندر، زمین کی سطح میں اللہ رب العالمین نے پانی کو محفوظ کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے ہم کو علم دے دیا، ہم کو یہ طریقہ بتلا دیا کہ اس پانی کے، اس زمین کے اندر سے تم پائپ کے ذریعے سے پانی نکال سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین کے علم کے ذریعے سے ہم اس سے اپنا استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ کسی انسان کو قدرت نہیں تھی کہ وہ محفوظ کر لیتا پانی کو، کتنے بڑے ٹینک بنوائے جاتے، کتنی بڑی بڑی مشینیں تیار کی جا آدمی کر لیتا، لیکن پانی کو کوئی محفوظ نہیں کر سکتا تھا۔ پانی کی حفاظت نہیں ہو سکتی تھی، پانی خراب بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اسے زیر زمین، زمین کے نیچے اسے محفوظ کر دیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، اور اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ہمیں ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے کہ اگر تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو گے تو شکریہ کی وجہ سے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہیں زیادہ سے زیادہ نوازا جائے گا، تمہیں بہتر سے بہتر دیا جائے گا، تمہیں اچھے سے اچھا دیا جائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، اگر تم نے اس کو بلا فضول میں بہا دیا، اگر تم نے فضول خرچی کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا کہ اگر تم نے ہماری دی ہوئی نعمتوں کی قدر کر لی، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، اس کو صحیح طور سے استعمال کیا، پانی کی حفاظت کی، تو ایسی صورت میں ہم تمہیں اور دیتے رہیں گے اور بڑھاتے رہیں گے۔ لیکن اگر ناشکری کی، اگر اس نے فضول خرچی کی، اسراف سے کام لیا، تو ایسی صورت میں ہم تمہارے اوپر عذاب کو مسلط کر دیں گے۔ یہ پانی ہے، اس پانی کی کبھی ضرورت ہوتی ہے اور بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن اسی پانی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کبھی ہمیں آزمائش میں اور کافروں کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قوم نوح کو یاد کر لیجئے، سونامی کو یاد کیجئے، ابھی 2 سال پہلے اپنے اسی علاقے کے سیلاب کو یاد کر لیجئے، کتنے معاذات بہتے۔ یہ اللہ کا قہر ہوتا ہے، یہ چتاونی ہوتی ہے، یہ ڈرانے کا، دھمکانے کا انداز ہوتا ہے کہ سدھر جاؤ، غافل انسانوں اپنی غفلت چھوڑ دو۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے چوکنا کرنے کے لیے ساری باتیں کی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں دکھلائی جاتی ہیں، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ پانی کے سلسلے میں حساس ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، کہ ہم نے
آسمان سے ایک متعینہ مقدار کے مطابق پانی کو نازل کیا. آسمان سے ہم نے بارش کو نازل کیا، پانی کو برسایا، پانی اتارا ایک متعینہ مقدار میں، معلوم مقدار میں. اور فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے اسے زمین کے اندر ٹھہرا دیا. یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر میں اس کو سلب کر لوں، اگر میں تم سے چھین لوں، اگر میں تم سے پانی کی نعمت کو چھین لوں، پانی کی سطح ہاتھ کو کر دوں، تو تم پانی لانے پر قادر نہیں ہو. تمہارے اندر اس بات کی قدرت نہیں ہے کہ تم پانی پیدا کر لو. اور اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا ہے کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. کہہ دو اے نبی، اگر تم دیکھو کہ تمہارا کیا خیال ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ، کہہ دو نبی تمہارا کیا خیال ہے. إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، اگر تم صبح کرو، سو کر کے اٹھو اور دیکھو کہ تمہارا پانی زمین کی تہوں میں چلا گیا ہے، تمہارے نلوں سے پانی نہیں نکل رہا ہے، تمہارے کنووں میں پانی نہیں ہے، یہ پانی ختم ہو گیا. 500 میٹر نیچے جاؤ، پانی نہیں ہے. فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون تمہارے لیے صاف ستھرا پانی لائے گا؟ کون تمہارے لیے نکھرا ہوا پانی، صاف شفاف پانی لائے گا؟ یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں ابھارا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے کہ تم اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ، اللہ سے اپنی لو لگاؤ، اللہ سے مانگو، استغفار کرو، اللہ رب العالمین تمہیں پانیوں سے نوازے گا. وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. حضرت نوح کی زبان میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حضرت نوح نے جو اپنی قوم سے کہا تھا اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، کہ بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان سے تمہارے اوپر موسلادھار بارش نازل کر دے گا. جب استغفار کریں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، جب اس طرح کے مسائل پیدا ہو جائیں، اس طرح کی پریشانیوں سے ہم جوجھنے لگیں، تو ہمیں اور آپ کو فوراً اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنے گناہوں کی طرف دیکھنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے اپنے لو کو لگا لینا چاہیے، میدان میں نکل جانا چاہیے، اللہ رب العالمین سے فریاد کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے اور اس سے پانی کو طلب کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ اگر ہم نے اللہ رب العالمین سے مانگا تو اللہ ہماری پکار کو سنے گا، اللہ ہمارے مانگنے کی لاج رکھے گا اور ہمیں پانی سے سیراب کر دے گا. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم پانی کی حفاظت کے سلسلے میں حساس ہو جائیں، پانی کی حفاظت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی حفاظت کے سلسلے میں خود بھی پانی کی حفاظت کی ہے، دوسروں کو بھی پانی کی حفاظت کی تاکید کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی خراب کرنے سے منع کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے یہ کہ کوئی کھڑے ہوئے پانی میں، ساکن پانی میں، ٹھہرے ہوئے پانی میں کوئی پیشاب نہ کرے، کیونکہ بار بار پیشاب کرنے کی وجہ سے یہ پانی خراب ہو جائے گا. پانی خراب نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی پانی خراب ہونے کے اندیشے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا کہ کوئی پیشاب نہ کرے ٹھہرے ہوئے پانی میں، کیونکہ اس کی وجہ سے پانی کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے. صرف یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب کوئی صبح میں بیدار ہو اٹھے تو اپنے ہاتھوں کو پانی کے برتن میں نہ ڈالے، کیونکہ اس کو نہیں معلوم ہے کہ اس کے ہاتھ نے کہاں کہاں رات گزارا ہے، اس کی شرمگاہ کی طرف اس کا ہاتھ گیا ہے یا اس کا ہاتھ کسی گندگی کو لگ گیا ہے، اس کو نہیں معلوم ہے، سو رہا تھا، اس کو نہیں اس کی خبر ہو سکی. اس لیے وہ پانی کے برتن میں اپنے ہاتھ کو نہ ڈالے، نہیں تو وہ پانی خراب ہو جائے گا.
پانی کو خراب نہیں کرنا ہے، پانی کو بچانا ہے۔ پانی کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف تدبیریں اختیار کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی اس قدر حفاظت کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ایک مد تقریباً 600 گرام مان لیجیے، 600 گرام پانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیا کرتے تھے۔ اور غسل کا حال کیا ہوتا تھا؟ 1 ساع یعنی 4 مد یا 4 مد سے لے کر کے 5 مد تک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، ہمیں بھی آپ کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ 1 مد سے یعنی 600 گرام، 650 گرام، 550 گرام اتنے پانی میں آپ وضو کر لیا کرتے تھے، اور 4 مد سے لے کر کے 5 مد تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیا کرتے تھے، تاکہ پانی ضائع نہ ہونے پائے۔ پانی کو زیادہ سے زیادہ ضائع ہونے سے بچائیں، پانی کی حفاظت کریں۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی شخص آئے، ایک دیہاتی صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے انہیں بتایا کہ 3 مرتبہ آپ کو کرنا ہے، اور کر کے آپ نے دکھلا دیا کہ 3 مرتبہ کرنا ہے، اور کہا کہ وضو ایسے ہی ہوتا ہے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن زاد علی ھذا، غور سے سنیے، فمن زاد علی ھذا فقد اساء وتعدى وظلم، کہ جس نے 3 مرتبہ سے زیادہ کیا، جس نے اس سے زیادہ کیا، صحیح روایت ہے، اس نے بہت برا کام کیا، سرکشی کی اور ظلم کیا۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی حفاظت کے لیے بات کہی؟ معلوم ہوا کہ پانی کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ آج ہمارے گھروں میں پانی بہتا رہتا ہے، آج ہم وضو بناتے ہیں، وضو بناتے ہوئے ہم نلکے کو کھول دیتے ہیں، پانی گرتا رہتا ہے، باتیں کرتے رہتے ہیں اور کلیاں کرتے ہیں، پانی گرتا رہتا ہے۔ یہ پانی کا ضیاع ہے۔ غسل کرتے ہوئے شاور کھول دیتے ہیں، ٹوٹیاں کھول دیتے ہیں اور پانی گرتا رہتا ہے، صابن لگا رہے ہیں، ادھر بغل میں ہو کر کے پانی ادھر گر رہا ہے، پانی کا ضیاع ہے۔ یہ فرش دھلتے ہوئے، صفائی کرتے ہوئے، چاہے مسجد کی صفائی ہو، مدرسے کی صفائی ہو، گھر کی صفائی ہو، کہیں کی بھی صفائی ہو، پائپ لگا دیا، پانی گر رہا ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ پانی ہم خراب کر رہے ہیں، پانی کو ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو پانی ہم کو دینا تھا، اللہ رب العالمین نے ہم کو دے دیا۔ اللہ رب العالمین کی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے، اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ پانی ہم اپنی ضرورت بھر کا استعمال کر چکے ہیں، اب ہم اپنی نسلوں کا، آئندہ آنے والی نسلوں کا پانی استعمال کر رہے ہیں، ان کا حصہ ہم پانی استعمال کر رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے پانی ختم ہو رہا ہے۔ پانی کی وجہ سے افریقہ کے کئی ممالک، افریقہ کے کئی شہر یہ غیر آباد ہو گئے۔ بہت بڑے بڑے شہر تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں، بڑی بڑی عمارتیں تھیں، لیکن پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ پورا شہر برباد ہو گیا، پورا شہر ختم ہو گیا۔ کئی شہروں کی بات ہے، اور جا کر کے دیکھ لیجئے، راجستھان کے علاقے میں چلے جائیے، مہاراشٹر کے علاقے میں چلے جائیے، دیکھیے ایک ایک قطرے پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ خراب پانی جو ہم شاید کہ اس سے آپ دست بھی نہ لیں، وہ اس پانی کو پینے پر مجبور ہیں۔ ابھی میڈیا والوں نے دکھلایا اتنا خراب پانی، اتنا کالا، اتنا خراب پانی، اور اس میں طرح طرح کے ذرات پڑے ہوئے تھے، اس کو لوگ پی رہے ہیں، اور کنویں میں ڈال لیں تھوڑا سا پانی آ رہا ہے، اسی کو لے جا کر کے استعمال کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے، ہم اپنی اس نعمت کی قدر کریں اور پانی کی حفاظت کریں۔ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، ہر آدمی اپنے طور سے، اپنے گھر میں ہو، اپنے سماج میں ہو، اپنے معاشرے میں ہو، کسی بھی اعتبار سے وہ ذمہ داری لے، پانی کو
اس پانی کو خراب نہ ہونے دے، پانی کا استعمال صحیح طریقے سے کرے۔ پانی کے استعمال سے رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، وضو کرتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے، کپڑا دھلتے ہوئے۔ آج ایک بات میں اور کہوں گا، فلٹر مشینیں جو جن کے ہاں لگتی ہیں، فلٹر مشینوں کے ذریعے سے پانی بہت ضائع ہوتا ہے، فلٹر مشینوں کے ذریعے سے پانی بہت ضائع ہوتا ہے۔ اگر 100 لیٹر پانی ہے تو اس میں شاید 4-5 لیٹر چائے بن جائے، بقیہ سب ضائع ہو جاتا ہے۔ اس پانی کو آپ استعمال میں لا سکتے ہیں، آپ اس کو پیشاب پاخانے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، غسل کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، گندا نہیں ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اس پانی کو برتن وغیرہ دھلنے کے لیے یا دوسرے استعمال میں بھی آپ لا سکتے ہیں۔ جہاں سے پانی گرتا ہے وہاں بالٹی لگا دیجئے، گیلن لگا دیجئے، کچھ لگا دیجئے تاکہ وہ استعمال میں آ جائے۔ بہت ضروری چیز ہے، پانی کی حفاظت کیجئے، ورنہ یہ اللہ کی نعمت ہم سے چھن جائے گی، تب ہم پچھتائیں گے، تب ہم پریشان ہوں گے، تب ہم بلکیں گے۔ ابھی ہمیں نعمت ملی ہوئی ہے، ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی قدر دانی کرنے والا بنا دے، اللہ رب العالمین ہمیں پانی کی نعمت سے سرفراز کر دے، اللہ رب العالمین ہمیں پانی عطا کر دے، اللہ رب العالمین گرمی کی شدت جو بڑھ رہی ہے اللہ کو اس شدت کو کم کر دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم۔